قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ غصہ کو ضبط کرنے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ غصہ انسان کے مزاج میں ہے، اس کی طبیعت میں ہے، غصہ آ ہی جاتا ہے۔ کسی کو جلدی آتا ہے، کسی کو دیر سے آتا ہے، کسی کو دیر سے آ کر جلدی چلا جاتا ہے اور کسی کو جلدی آ کر دیر سے جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہترین ماہر نفسیات بھی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں بارہا ایسا ہوا، ایک سوال ایک شخص نے کیا، آپ نے جواب کوئی اور دیا، وہی سوال کسی اور نے کیا، جواب کوئی اور دیا۔ سرکار کی نگاہ اس کے ظاہر پر بھی ہوتی تھی، اس کے باطن پر بھی ہوتی تھی، جیسی کسی کی کیفیت ہوتی تھی ویسا آپ جواب ارشاد فرماتے۔ ایک شخص آیا، سوال کیا جی بہترین نیکی کیا؟ فرمایا کھانا کھلاؤ۔ کسی نے یہی سوال کیا، اسی طرح کا سوال کیا، تو آپ نے بہترین نیکی یہ فرمایا کہ تم سلام کیا کرو، جس کو جانتے اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ اسی طرح ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں، بہترین نیکی پوچھی، بہترین عمل، فرمایا لا تغتب، غصہ نہ کیا کر۔ محدثین فرماتے ہیں حضور کی نگاہ ہر شخص کے ظاہر پر بھی ہوتی تھی، باطن پر بھی۔ سوال کرنے والے کی کیفیت دیکھ کر اس کے علاج کو تجویز فرماتے تھے۔ تو غصہ ایک کیفیت ہے، انسان میں ہوتی ہے، کسی کا لیول زیادہ ہوتا ہے، کسی کا کم ہوتا ہے۔ اس بارے میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ طویل حدیث ہے، اس کا ایک بہت بڑی حدیث میں سے کچھ طویل حصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس حدیث میں بہت ساری چیزوں کا بیان ہے۔ عنوان تو ہمارا آج کا غصہ ہے، لیکن اس میں اور بھی چیزوں کا بیان ہے۔ کہتے ہیں ایک دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، پھر آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا تھا اس کی ہم کو خبر دے دی۔ جس نے اس کو یاد رکھا اور جس نے اس کو بھول گیا وہ بھول گیا۔ بعض صحابہ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جو خطبہ تھا نا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو جتنا زیادہ یاد رہا وہ اتنا بڑا عالم بن گیا۔ اس خطبے کے دوران آپ نے ارشاد فرمایا بے شک دنیا سرسبز اور میٹھی ہے، اور بے شک اللہ تم کو اس دنیا میں خلیفہ بنانے والا ہے، پھر وہ دیکھنے والا ہے کہ تم اس دنیا میں کیا کرتے ہو۔ سنو دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو، یعنی زنا سے بچو۔ عورتوں سے بچنے کا یہ مطلب نہیں کہ ماں کے ساتھ شفقت نہ کرو، بہن کے ساتھ محبت نہ کرو، زوجہ کے حقوق کا خیال نہ کرو، مطلب کہ زنا سے بچو، فتنہ سے بچو۔ نیز آپ نے فرمایا سنو کسی آدمی کا روب تمہیں حق بات کہنے سے روک نہ دے جبکہ تم کو اس کا علم ہو۔ پھر حضرت ابو سعید رونے لگے۔ یہ بات بیان کر کے کہ حضور نے فرمایا حق بات کہنے سے کسی کا روب تمہیں روک نہ دے، یہ بات کی، اور پھر حضرت ابو سعید رونے لگے اور کہنے لگے اللہ کی قسم ہم نے بہت سی ایسی چیزیں دیکھی ہیں جن سے ہم مرعوب ہو گئے۔ آپ نے مزید فرمایا سنو ہر عہد شکن کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا جس کی مقدار اس کی عہد شکنی کے برابر ہوگی، اور سربراہ مملکت سے عہد شکنی سے بڑی اور کوئی عہد شکنی نہیں ہے۔ اس کی عہد شکنی کا جھنڈا اس کی سرین کے پاس گاڑ دیا جائے گا، بیٹھنے والی جگہ کو سرین کہتے ہیں، مقعد کو۔ اور اس کی احادیث ہم کو یاد ہے، یعنی حضرت ابو سعید کہتے ہیں یہ جو حضور نے جو فرمایا اس کے متعلق، یہ عہد کو توڑنا، اس کے متعلق بھی ہمیں احادیث یاد ہے۔ پھر آپ نے فرمایا سنو
بنی آدم کو مختلف طبقات میں پیدا کیا گیا ہے، سنو ان میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جن کو دیر میں غصہ آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، اور ان میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جن کو جلد غصہ آتا ہے اور جلد چلا جاتا ہے، یہ برابر سرابر ہے۔ اور بعض وہ ہوتے ہیں جن کو غصہ آتا ہے جلد اور جاتا دیر سے ہے، سنو ان میں سب سے افضل وہ لوگ ہیں جن کو دیر میں غصہ آئے اور جلد چلا جائے، اور سب سے بدتر وہ ہیں جن کو جلد غصہ آئے اور دیر میں جائے۔ سنو بے شک غضب ابن آدم کے دل میں ایک چنگاری ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ غضبناک شخص کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور اس کی گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں؟ جس شخص کی یہ کیفیت ہو اس کو چاہیے کہ زمین پر لیٹ جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غصہ سے منع فرمایا ہے، غصہ شیطان کی طرف سے ہے یہ بھی فرمایا۔ اچھا، غصہ کے کتنے نقصانات ہیں اس پر آپ بہت کچھ جانتے ہیں۔ جتنے بھی جھگڑے ہوتے ہیں ان جھگڑوں میں شدت کی وجہ غصہ ہوتا ہے۔ طلاق کے جتنے بھی کیسز مجھ تک پہنچے ہیں، مجھ سے لوگوں نے مسئلہ پوچھا ہے طلاق کے بارے میں، شاید 3 یا 4 مجھے یاد ہیں، زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 ہوں گے جنہوں نے طلاق سوچ سمجھ کر دی، ایک لمبے پروسیس سے گزرنے کے بعد دی، وگرنہ سینکڑوں لوگوں نے یہی کہا جی بس غصے میں دے دی تھی، غصے میں دے دی تھی۔ گھر ٹوٹتے ہیں غصہ کی وجہ سے، قتل کے مقدمات کے پس پشت آپ کو غصہ نظر آئے گا۔ ایک بہترین انسان، اچھا انسان غصہ کی وجہ سے ایسا فیصلہ کر دیتا ہے، اس سے ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ لوگ مبہوت رہ جاتے ہیں کہ یار یہ تو محبتیں بانٹنے والا تھا، اس سے ایسا کیا ہو گیا۔ تو غصہ ایک کیفیت ہے اور اس پر تحقیق یہ ہے کہ اس کو آپ اگر روکنا چاہیں تو روک بھی سکتے ہیں، بڑھانا چاہیں تو جتنا مرضی بڑھا لیں۔ نفسیات کے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہر جذبہ جو ہے اس کا ٹائم 12 منٹ ہوتا ہے، 12 منٹ تک وہ آپ پر حاوی رہتا ہے۔ اگر وہ 12 منٹ آپ خود پہ کنٹرول کر لیں تو پھر وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا، اور اگر آپ وہ 12 منٹوں میں مزید کچھ ایسا کرتا رہیں جس سے وہ غصہ بڑھتا رہے تو پھر آپ پہ جتنا مرضی پیٹرول ڈالتے رہیں، جتنا مرضی آئل ڈالیں، وہ بڑھتی ہی رہے گی۔ تو ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو روکنے کا حکم دیا ہے۔ غصہ حرام ہے جو غلط راستہ کی طرف لے کر جائے، جو اپنی ذات کے لیے ہو، لیکن یاد رکھیں وہ غصہ محمود ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو۔ اللہ اور اس کے، ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا معاملہ الٹ ہے۔ اپنا معاملہ ہو تو ہم جی بھر کے غصہ نکال لیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی ذات کا معاملہ ہو تو ہم کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور رحیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، تو ہم جلدی سے معاف کرنے کا تبصرہ شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ہم معاف وہ کر سکتے ہیں جو ہمارا حق ہوتا ہے، جو ہمارا حق ہے اس کو معاف کر سکتے ہیں، کسی کا حق تو نہیں معاف کر سکتے۔ کسی کے ساتھ، کسی کے بھائی کے ساتھ کسی نے زیادتی کی تو بھائی کو اختیار تو نہیں ہے کہ وہ اس کی طرف سے معاف کر دے، ہاں ولی کر سکتا ہے۔ تو ہم اپنا حق معاف کر سکتے ہیں، کسی کا نہیں کر سکتے۔ ام المومنین فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے اپنی ذات کا بدلہ کسی سے نہیں لیا، اپنی ذات کا بدلہ، لیکن اللہ کے معاملے میں آپ غضبناک ہوا کرتے تھے، آپ جلال میں آیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث اس پر سماعت فرمائیں۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 2 آدمی تھے، سرکار کریم علیہ السلام نے دیکھا دونوں لڑ رہے ہیں بڑے غصے میں، رگیں پھولی ہوئی ہیں، چہرے کا رنگ بدلا ہوا۔ یہی کیفیت ہوتی ہے نا، انسان نارمل حالت میں، نارمل پوزیشن میں رہتا ہی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ایک لفظ ہے، ایک جملہ ہے، ایک عمل ہے، اگر یہ پڑھ لینا تو اس کا غصہ دور ہو جائے۔ عرض کی یا رسول اللہ، کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
دیکھیں کیسی بندہ پروری ہے، کیسی حضور کی شفقت ہے، کیسی محبت ہے. ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ تم یہ تعوذ پڑھ لو، غصہ دور ہو جائے گا. دنیا جہان کے فیصلے جو غلط ہوتے ہیں، جو ذاتی طور پر ہم کرتے ہیں، آپ ماضی میں پلٹ کر دیکھ لیں، جس فیصلے پر آپ کو پچھتاوا ہوا ہے یقیناً وہ غصہ میں کیا ہوا فیصلہ ہوگا. غصہ کی حالت میں انسان سوچتا ہے یہ بہترین فیصلہ جو میں سوچ رہا ہوں، لیکن اگر وہ فیصلہ نہ کرے، غصہ کی حالت ختم ہو جائے، تو وہ جس کو بہترین سمجھ رہا تھا اس وقت وہ نہیں کرتا، کیونکہ شیطان کی طرف سے غصہ ہے. یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو چھین لیتا ہے غصہ. اس لیے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اس کا غصہ دور ہو جائے گا، یہ نارمل ہو جائے گا. تو ہمارے پاس ایک بہترین چیز جو آقا کریم علیہ السلام نے عطا فرمائی، بڑی آسان چیز، تعوذ پڑھ لیں. ہر کسی کو آتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حضرت عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غضب شیطان کے اثر سے ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے. تو جب تم میں سے کوئی شخص غضبناک ہو تو وہ وضو کر لے. اچھا، جیسے یہ جو شیطان کے وسوسے ہیں اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل ہے، احادیث میں بیان ہوا. فرمایا شیطان تمہارے کندھے پہ یہاں پہ بیٹھ جاتا ہے اور اپنی سونڈ اس طرف، اپنی سونڈ یہاں سے سیدھی دل میں ڈال دیتا ہے، اپنی سونڈ یہاں سے سیدھی دل میں ڈالتا ہے اور وسوسے ڈالنے شروع کر دیتا ہے، برے خیالات. دیکھیں ہمارے یہاں بہت ساری کنفیوژن پائی جاتی ہے. نوجوان آج سوال کرتا ہے جی مرنے کے بعد بھی کچھ ہوگا؟ یہ ہمارا مسلمان نوجوان سوال کرتا ہے. ہم سمجھتے ہیں بہت بڑی بڑی اچھی یونیورسٹی میں ہم نے بھیج دیا، لیکن دیکھیں تو صحیح وہاں پہ تربیت کیا ہو رہی ہے. آرٹ پڑھانے والے ٹیچر کا کام کیا ہے؟ وہ حیات بادل ممات پر بحث کرے؟ آرٹ کا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں ٹیچرز پر. بھئی آپ نے گھما پھرا کے بعد اسلام کی بنیادوں پر لانی ہے، آپ نے اسلام پر چوٹ کرنی ہے. نوجوان آج کل سوال پوچھتے ہیں اچھا جی قیامت واقعی ہوگی؟ کس طرح ہوگی؟ اچھا باڈی تو ڈیڈ ہو گئی ہے، تو اب قبر میں جو سزا کی آپ بات کرتے ہیں وہ کیسے ہوگی؟ جب باڈی ڈیڈ ہوگی تو سزا سے اس کو کیا اثر ہوگا؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وسوسے ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب انسان اللہ کی طرف سے غافل ہوتا ہے، اس میں غفلت آتی ہے، تو پھر شیطان وسوسے ڈالنے شروع کر دیتا ہے. اور جیسے ہی غفلت دور ہو، انسان اللہ کو یاد کرتا رہے، اللہ کو نہ بھولے، تو پھر شیطان وسوسے بھی نہیں ڈالتا. تو شیطان کے وسوسوں میں اس کی طرف سے ڈالے گئے خیالات میں سے ایک غصہ ہوتا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم وضو کر لو تو یہ بھی دور ہو جائے گا. کتنا اچھا علاج ہے. جب غصہ آئے، کوئی معاملہ ہو ایسا، گھر میں ٹینشن ہو، وضو کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. حضور کا فرمان غلط نہیں ہے، حضور کا ارشاد غلط نہیں. یقین رکھیں میرے آقا نے جو فرمایا حق فرمایا، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے غصہ ضبط کر لیا حالانکہ اس کے اظہار پر قادر تھا. اظہار پر قادر تھا. دیکھیں ایک بندہ وہ کچھ کر نہیں سکتا تو وہ تو ضبط کرے گا. کمال تو اس کا ہے جو کچھ کر سکتا تھا پھر ضبط کیا. ہم کہتے ہیں یار اگر میں کچھ بولوں گا نہیں، کچھ کروں گا نہیں تو میری عزت کیا ہوگی؟ لوگ کیا سمجھیں گے؟ اس کے منہ پر ایسے ایسے ہوگا اور اس نے کچھ بھی نہیں کیا. تمہاری طاقت کس کام کی اگر تم کچھ کر نہ سکو؟ تو میرے آقا کا ارشاد سنیے، فرمایا جس نے غصہ پر ضبط کیا حالانکہ وہ اظہار پر قادر تھا، اللہ تعالیٰ اس کو امن اور ایمان سے بھر دے گا. امن اور ایمان سے بھر دے گا. صوفیہ ایک بڑے مناصب پر بیٹھنے والوں کو صوفیہ ایک تلقین کیا کرتے تھے. بڑی مزے کی بات ہے، بڑی قیمتی بات ہے. کہتے تھے اگر تم کامیاب رہنا چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، اپنے منصب کو برقرار رکھنا چاہتے ہو، تو پھر یاد رکھنا اپنی پوری طاقت کبھی بھی استعمال نہ کرنا. اپنی طاقت کو سیو رکھو، پورا اظہار کبھی بھی نہ کرنا. تم سمجھتے ہو نا کہ تم اتنی طاقت سے فلاں کو سزا دے سکتے ہو اور تمہارا حق ہے، تمہارے پاس اختیار ہے،
اپنے اختیار کو روک لو، کیونکہ تم سے بڑے اختیار والا تمہارا قادر و مالک ہے۔ وہ تمہیں اتنی جگہوں پہ درگزر کر رہا، معاف کر رہا، تو تم بھی تو کرو نا، تاکہ وہ زیادہ درگزر فرمائے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو امن اور ایمان سے بھر دے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے غصہ کو ضبط کر لیا باوجود اس کے کہ وہ اظہار پر قادر تھا، اللہ تعالیٰ معاشر کے دن ساری مخلوق کے سامنے اس کو کہے گا پسند کر، جو حور تجھے پسند ہے تجھے عطا کر دی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث بارہا آپ نے سنی ہوگی، حضور نے فرمایا ہاں بھی تم بتاؤ کس کو پہلوان کہتے ہیں، طاقتور کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہی جو دوسرے کو پچھاڑ دے، ہرا دے، نیچے گرا دے، وہی طاقتور ہے، وہی بڑا پہلوان ہے؟ فرمایا نہیں، حضور نے فرمایا بلکہ پہلوان وہ شخص ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے، اپنے آپ پر قابو رکھے۔ مشکل ہے لیکن کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ، آسان نہیں ہے نا، غصہ کے وقت خود پر قابو رکھنا آسان نہیں ہوتا، لیکن کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غصہ کو دور کیا اللہ تعالیٰ اس سے عذاب کو دور کر دے گا، اور جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ رکھے گا۔ کوئی گھاٹے کا سودا ہے، کتنا بڑا اجر۔ ہمیں ایک بندے کو معاف کرنے پر تیار نہیں ہے، لیکن دیکھو تو صحیح اگر ہماری اپنی پکڑ ہو جائے تو پھر وہاں کیا کچھ دینے کے لیے ہم تیار ہو جائیں گے۔ انسان چاہے گا دنیا مافیہا کا جو کچھ ہے اس سے زیادہ بھی اگر مجھے دے کر عذاب سے چھوٹنا پڑے تو میں چھوٹ جاؤں، بچ جاؤں۔ فرمایا تم غصہ پر اظہار پر قادر ہو لیکن ضبط کر لو تو اللہ تعالیٰ جو تم پر قادر ہے تمہیں عذاب سے بچا دے گا۔ زبان کی حفاظت، غصہ میں عام طور پر انسان کی زبان محفوظ نہیں رہتی، زبان تیزی سے چلتی ہے اور جو کچھ بھی اندر ہوتا ہے وہ باہر آتا رہتا ہے۔ تو انسان نے بہت کچھ ایسا کیا ہوتا ہے جو وہ نہیں پسند کرتا کسی اور کے سامنے ظاہر ہو۔ ہم میں سے یہ ہم نہیں پسند کرتے، ہم چاہتے ہیں ہمارا اچھا چہرہ، ہمارا اچھا لباس، ہماری اچھی کیفیت دوسروں کے سامنے ہو، ہم اس کیفیت میں دوسروں کے سامنے نہ آئے جس کو ہم پسند نہیں کرتے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عیب پر پردہ ڈال دے گا اگر تم زبان پر قابو رکھ لو گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ عز و جل کے غضب سے کیا چیز دور کر سکتی؟ کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ مجھے اللہ عز و جل کے جلال سے، اس کے قہر سے، اس کے غضب سے کیا چیز بچا سکتی ہے، کیا چیز دور کر سکتی ہے؟ فرمایا اللہ کے غضب سے بچنا ہے تو تم خود بھی غضب نہ کیا کرو، تم خود بھی غصہ نہ کیا کرو۔ اگر تم غصہ نہیں کرو گے تو اللہ کے غضب سے بھی تم بچ جاؤ گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم غصہ نہ کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رحم و کرم میں رکھے اور ہمیں غصہ سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔